أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد: وَلَأُذِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلْيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلْيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا. حمد و ثنا بزرگی کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس و اطہر و بابرکت کے لیے لا تعداد انگنت درود و سلام سید الاولین سید الآخرین امام المتقین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ مطہرہ پر. عزیز سامعین کرام، اپنی شرعی ذمہ داری سمجھتے ہوئے، دینی فریضہ سمجھتے ہوئے، انشاءاللہ آج کا ہمارا یہ خطبہ جمعہ ان دنوں میں مشہور زیر بحث عنوان ٹرانسجینڈر ایکٹ، اس کے تناظر میں ہوگا. اس مضمون میں سب سے پہلے نمبر پر اس ٹرانسجینڈر ایکٹ کو ہم سمجھیں گے کہ یہ ہے کیا اور اس میں ہمیں کون سی تکلیف یا کون سی پریشانی ہے جو مجبور کرتی ہے کہ ہم اس پر کوئی بات کریں، کوئی آواز اٹھائیں اور اس کو بطور مضمون سنیں یا سنائیں. نمبر 2، اس ایکٹ کو پاس کرنے کے لیے اصل بنیادی محرک کیا ہے، اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. جب تک ہم اس کو نہ سمجھیں ہم کما حقہ اس سے آگاہی حاصل نہیں کر سکتے. کون سی طاقتیں ہیں، کون سی چیزیں ہیں جن کی کاوش، جن کی منشا اور جن کی خواہش پر اس قانون کو ہماری اسمبلی میں لایا گیا اور پاس کروایا گیا. 2، نمبر 3، پھر اس کی جو دفعات ہیں اس قانون کے اندر، ان کا ہم تجزیہ کریں گے قرآن و سنت کی روشنی میں. ہمارا دین ان تجزیات کے حوالے سے ہمیں کیا کہتا ہے. 3 باتیں. چوتھی بڑی اہم ترین کہ یہ صرف اور صرف ایک مذہبی مسئلہ ہی نہیں، بلکہ اس کو اگر ایک اور رنگ سے دیکھا جائے، اس انداز سے، اس زاویے سے، اس اینگل سے ہمیں بہت زیادہ یہ حق پہنچتا ہے کہ ہم اس کی مخالفت کریں اور بھرپور مخالفت کریں. 4 عناصر ہوں گے آج کے اس خطبہ جمعہ میں. اللہ تعالیٰ اپنی توفیق، اپنی مدد سے اس پر بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہاں تک یہ بات بڑی میڈیا میں، سوشل میڈیا پر خاص طور پر زیر بحث، مذہبی تعلق رکھنے والے لوگ اس پر بہت زیادہ لکھتے بھی ہیں، لکھ بھی رہے ہیں. یہ ٹرانسجینڈر ایکٹ ہے کیا، اس کا مفہوم تھوڑا سا واضح کرنا بڑا ضروری ہے. 2018 میں جب پچھلی ایک پارٹی کا ٹنیور ختم ہو رہا تھا، اپنے اختتام پر تھا، اس وقت حسب معمول جیسا کہ ہوتا ہے کہ جب ایسی چیزیں جو کسی نظریے پر حملہ کر رہی ہوں، کسی دین کی مخالفت پر مبنی ہیں، ان پر مشتمل ایکٹ ہمیشہ ملک میں اس وقت لایا جاتا ہے جب اراکین پارلیمنٹ کی توجہ اور ان کا فوکس پوری طرح پارلیمنٹ کی 4 دیواری کے اندر نہ ہو، افراتفری مچی ہوئی ہو، ہلچل پیدا ہو چکی ہو اور لوگ ایک عجیب بے چینی اور خلفشار کا شکار ہو چکے ہوں. یہی وہ وقت تھا جب ایک پرائم منسٹر وہ عدالت سے نکالے جا چکے تھے اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے یا جس بھی وجہ سے. دوسری پارٹی اس کا ہوا چڑھا ہوا تھا، ہارس ٹریڈنگ ہو رہی تھی، ادھر کے ادھر جا رہے تھے، ادھر کے ادھر جا رہے تھے. اس افراتفری کے اندر، اس بے چینی کے اندر اس کو پارلیمنٹ میں لایا گیا. میں نام لینا مناسب نہیں سمجھتا، اس مسجد کا بھی ایک تقدس ہے، اس ممبر کا بھی ایک تقدس ہے.
یہاں پہ قال رسول، قال اللہ، ان چیزوں کی بات اور تذکرہ ہونا چاہیے۔ بہرحال یہ بات ایک طے ہے، ہماری ملک کی بڑی تینوں پارٹیز جو سیاسی پارٹیز کہلاتی ہیں، عوام کی نمائندہ پارٹیز کہلاتی ہیں، ان میں سے ایک نے پیش کیا، دوسرے نے دفاع کیا، تیسری پارٹی نے پاس کر دیا۔ اب اس کے اوپر جو کور چڑھایا گیا تھا وہ کور کیا ہے؟ وہ کور یہ تھا کہ ہماری سوسائٹی کے اندر واضح طور پر میل، واضح طور پر فیمیل، مرد اور عورت موجود ہیں، لیکن ان دونوں کے مابین، ان دونوں کے درمیان ایک ایسا طبقہ بھی موجود ہے جسے ہم معذور طبقہ خیال کرتے ہیں۔ عربی میں اس طبقے کی نمائندگی کے لیے، اس کو ریپریزنٹ کرنے کے لیے لفظ بولا جاتا ہے مخنث، بڑی مہذب اردو میں خواجہ سرا کہتے ہیں، اور انگلش میں اسے انٹرسیکس کہتے ہیں، ان کی نمائندگی کے لیے کہ ان کو حقوق دیے جائیں۔ اسلام کو یاد رہے، اس بات پر کوئی اعتراض نہیں کہ اس طبقے کو کوئی حق نہ دیا جائے۔ اسلام کا اس بات پہ، دین کا اس بات پہ کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں ہے، کوئی آبجیکشن نہیں ہے کہ یہ ان کے حوالے سے ان کی بہتری کے لیے سوچا جائے یا نہ سوچا جائے۔ مسئلہ یہ ہے کہ رنگ کچھ اور دیا جائے، حقیقت کچھ اور ہو، اس بات پہ سارا اعتراض ہے۔ اس قانون کے اندر ہوا کیا کہ اس قانون کو بنیادی طور پر اس معذور طبقے کی حفاظت کے لیے، فلاح و بہبود کے لیے یہ رنگ دے کر، یہ ٹائٹل دے کر، یہ لیبل لگا کر اسمبلی میں پیش کیا گیا، اور اس ایکٹ کو 2018 میں پاس بھی کروا لیا گیا۔ یہاں تک بات ہے اس طبقے کی جس کا میں نے ذکر کیا، ہم اللہ کے فضل سے، اللہ کی توفیق سے سمجھتے ہیں یہ طبقہ واقعتاً ہماری ہمدردیوں کا مستحق ہے، اور ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ ان کے ساتھ جو زیادتیاں اس ملک میں ہوئی یا دنیا میں کہاں پر بھی ہوئی، یہ جائز اور یہ درست نہیں۔ ایک بچہ پیدا ہوتا ہے اور پیدائشی طور پر اس کا ایک بازو معذور ہے یا اس کی ایک ٹانگ معذور ہے، جس طرح ان جسمانی اعضاء میں فزیکل ڈس آرڈر اس کا موجود ہے، وہ معذور ہے، ایسے ہی جنسی طور پر بھی کوئی معذوری ہو سکتی ہے۔ جیسے ہم ہاتھ کے معذور کے ساتھ ہمدردی کرتے ہیں، جیسے ہم ٹانگ کے معذور کے ساتھ ہمدردی کرتے ہیں، ایسے ہی اگر کوئی جنسی معذوری سے دوچار ہے، بحیثیت مسلمان ہمارا دین اس سے بھی ہمدردی کا سبق ہمیں دیتا ہے۔ لیکن اس طبقے سے بڑی زیادتی ہوئی، اگر کسی کے گھر میں ایسا بچہ ہوا، انہوں نے ہمدردی کی بجائے نفرت، شرمساری، شرمندگی، ندامت، ان احساسات کو اپنے اوپر طاری کر دیا، اور نتیجہ یہ نکلا کہ ان کے خاص ایک ادارے بنے، وہ ادارے بے حیائی پر مبنی، ناچ گانے پر مبنی، عریانی اور فحاشی پر مبنی، بے راہ روی پر مبنی، شیطانیت پر مبنی تھے۔ وہ آئے معاشروں میں ان بچوں کو لے گئے، جا کے انہیں ناچنا گانا سکھا دیا، وہ گندگی کی محافل کی زینت بنے یا کچھ زیادہ اس سے ڈسہارٹ ہوئے، وہ ہمیں بازاروں میں، گلیوں میں مانگتے ہوئے نظر آئے۔ ہماری خوشیوں پر وہ اپنی بے حیائی کے ساتھ اس رنگ میں رنگتے چلے گئے۔ اور میں کھلے دل سے یہ بات مانتا ہوں، ہم مذہبی لوگوں سے لے کر سوسائٹی کا عام فرد اس نقصان کا ذمہ دار ہے۔ اگر ہم نے ان سے اس نفرت کا اظہار نہ کیا ہوتا، اس شرمندگی کا ہم نے پہلو نہ اپنایا ہوتا، اس محرومی کی وجہ سے وہ کبھی نہ کبھی راہ ہدایت پر آ سکتے تھے، لیکن ہماری اس نفرت نے، ہماری ہوٹنگ نے اور ہماری شرمساری نے، ہماری ندامت نے، وہ ہماری سوسائٹی کا حصہ تھے، ان کو دوسری انتہا پہ پہنچا دی، ان کی وراثتیں ضبط ہو گئی، ان کے بنیادی حقوق ضبط ہو گئے، اس لیے وہ پوری طرح حقدار ہیں۔ حالانکہ اداروں کے اندر ان کو برداشت کیا جانا چاہیے تھا، مدارس کے اندر ان کو برداشت کیا جانا چاہیے تھا، کوئی ایک مذہبی تنظیم اس کا بیڑا اٹھا سکتی تھی، کوئی ایک مدرسہ سب کو قبول کر کے ان کی تربیت کر سکتا تھا، لیکن ایسا ہو نہیں پایا۔ یہ ایک ہماری غلطی ہے اور ہماری پوری معاشرے کی غلطی ہے۔ اس کے نتیجے میں یہ ایکٹ پاس ہو گیا۔ اب اس ایکٹ میں وہ کون سی چیز ہے جو ہمارے لیے تکلیف دہ ہے؟ اگر حقیقت بھی اس ایکٹ کی وہی ہوتی جس کو بیان کیا گیا، جو ٹائٹل اور لیبل دیا گیا کہ یہ خواجہ سراؤں کے لیے
مخنث لوگوں کے لیے ان کے فلاح و بہبود کی تحفظ اور حقوق کے تحفظ کے لیے ہے۔ یقین جانیے کوئی اعتراض نہیں تھا، لیکن اگر آپ اس قانون کی آرٹیکلز کو پڑھتے ہیں، اس کے سیکشنز کو پڑھتے ہیں، اس میں لکھی ہوئی ایک تعریف جو بری طرح اس کو ایکسپوز کرتی ہے، وہ تعریف اگر پڑھے لکھے لوگوں نے پڑھی ہے تو یقیناً آگاہ ہوں گے۔ سیلف پرسیوڈ جینڈر آئیڈینٹیٹی، انسان کو بیٹھے بیٹھے فیلنگز آتی ہیں کہ میں مرد ہوں، میری پیدائشی جنس مرد ہے، میں میل ہوں، لیکن اسے فیلنگز آنے لگتی ہیں، وہ محسوس کرنے لگتا ہے کہ اسے عورت ہونا چاہیے۔ وہ بغیر اپنی عمر دیکھے، اپنی ذمہ داریاں دیکھے، اپنے دین کو دیکھے، وہ فوراً جا کے متعلقہ ادارے میں اپلائی کرتا ہے، اپلیکیشن دیتا ہے، اور نادرا جیسے ادارے اسے عورت ہونے کا آئی ڈی کارڈ جاری کر دیتے ہیں، بغیر کسی قسم کے طبی معائنے کے، بغیر کسی قسم کے نفسیاتی معائنے کے، بغیر کسی قسم کے چیک اپ کے، بغیر کسی قسم کی لیبارٹری کے تجزیے کے اور رزلٹ کے بغیر، صرف اس کی اپلیکیشن کی بنیاد پہ۔ یہ قانون سا مختصر سا تعارف ہے۔ اب آتے ہیں اس کی اصل بات کی طرف۔ اس بات کو بڑا سمجھنا ضروری ہے، جب ہم لوگ اس پہ برسنا شروع کرتے ہیں، جب ہم اس پہ بات کرنا شروع کرتے ہیں، اصل حقیقت کیا ہے۔ یہ آج تھوڑی سی ہم قرآن و سنت پہ آگے جا کے بات کریں گے، لیکن تعارف ہونا ضروری ہے۔ ہم جس دور میں موجود ہیں، 3 طرح کی سوچیں دنیا میں آئی ہیں، 3 طرح کی۔ ایک تھا وہ پرانا سیٹ اپ دنیا کا، جب لوگ تلواروں سے لڑتے تھے، جب لوگ تیر چلاتے تھے، اور جب لوگ اس طرح کی سسٹم اونٹوں پہ، گھوڑوں پہ، گدھوں پہ سفر کیا کرتے تھے، جدید ایجادات نہیں ہو رہی تھی۔ ایک وہ سوچ ہے، آسان اردو میں ہم کہہ سکتے ہیں ما قبل جدیدیت کی سوچ۔ پھر دنیا میں ایک انقلاب آیا، یورپ کی طرف سے یہ چیزیں اٹھیں۔ انقلاب فرانس کے بعد دنیا کا نقشہ چینج ہونا شروع ہوا۔ اسے آپ کہہ سکتے ہیں جدیدیت کی سوچ۔ اس سوچ میں بہت زیادہ مادہ پرستی آئی، دنیا کو جمع کرنا، ایجادات کو لے کے آنا۔ لیکن تقریباً 20ویں صدی کے آغاز میں ہی 1925 میں اس سوچ کا بھی خاتمہ ہو گیا۔ ایک نئی سوچ آئی دنیا میں، آپ اسے کہہ سکتے ہیں مابعد جدیدیت کی سوچ۔ پہلی سوچ یونان کے راستے سے سفر کرتی ہوئی آئی تھی، یونان سے وہ یورپ میں گئی تھی، یورپ سے نکل کر پوری دنیا میں گئی تھی، اور یہ جو سوچ ہے یہ بھی وہیں سے نکلی ہے۔ اس سوچ کا مطلب کیا ہے؟ اس سوچ کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے اندر بسنے والا ہر انسان، جو بھی اس کی فیلنگز ہوں، جو بھی اس کی خواہشات ہوں، ان کی تکمیل ہونی چاہیے۔ اسے جینے کا حق ہے، وہ آزاد ہے، یعنی خود مختار انسان اس سوچ کا محور و مرکز ہے۔ اسی سوچ کے تحت ایک دنیا میں عالمی تنظیم ہے جس کو LGBT کہتے ہیں۔ آپ اس کے مخفف نکال کے، بڑے بہندہ مخفف ہے، اس کو اگر پوری طرح ڈسکرائب کیا جائے، اس کو تفصیل میں لے کر آیا جائے، اس تنظیم نے یہ ایکٹ باقاعدہ طور پر، اگر کوئی انسان یہ محسوس کرتا ہے کہ میں پیدائشی طور پر مرد ہوں لیکن میں نے اب مرد نہیں رہنا، میں نے عورت کی حیثیت میں زندگی گزارنی ہے، وہ گزار سکتا ہے، کیونکہ اس کی فیلنگز ہیں۔ یہ تھی اصل سوچ، جس سوچ کی بنیاد پر وہ آرگنائزیشن جسے LGBT کے نام سے کیا جاتا ہے، یہودی اس کے مکمل سپانسر ہے، اس کو مکمل طور پر اس پہ خرچ کی کر کے ایک باقاعدہ ادارے کے طور پہ موجود ہے۔ اب آتے ہیں دین اسلام کی طرف۔ صرف اس کی ایک معمولی شک کو لے کر تفصیل میں جائے بغیر، یہ جو شک میں نے آپ کے سامنے رکھی، سیلف پرسیوڈ جینڈر آئیڈینٹیٹی، کہ بندہ یہ سمجھتا ہے کہ اندر سے آواز آئی، میں اپنے آپ کو بدل لوں۔ قرآن و سنت اس میں کیا کہتے ہیں؟ سب سے پہلے نمبر پر ہم قرآن پاک کا جائزہ لیتے ہیں۔ شیطان کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ نشست جس میں شیطان نے اپنے رب کو چیلنج کیا، یہ پارہ نمبر 5 ہے، آیت نمبر 117 ہے۔ یہاں سے بات شروع ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شیطان نے کہا لعنہ اللہ، شیطان کی بات پر اللہ نے کہا کہ تجھ پر لعنت ہو، اللہ کی لعنت ہو۔ اور اس شیطان نے کہا لأتخذن من عبادک نصیبا مفروضا، یقیناً اللہ میں تیرے بندوں میں سے ایک مقرر کردہ حصہ وہ میں الگ کر لوں گا، جہنم میں لے کے جاؤں گا۔ اور پھر شیطان نے کہا
ولا اضلنہم، میں ان لوگوں کو گمراہ کروں گا، ولا امنینہم، میں ان کو آرزوئیں دلاؤں گا، ولا آمرنہم، میں ان کو یقیناً حکم دوں گا، فلیبتکن اذان الانعام، وہ جانوروں کی خلقت تبدیل کر دیں گے، ان کے کان کاٹ دیں گے، ولا آمرنہم، میں ان کو حکم دوں گا، فلیغیرن خلق اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کو تبدیل کریں گے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، کسی چیز کی خلقت اللہ تعالیٰ نے کی، کسی چیز کو صورت اللہ تعالیٰ نے بخشی، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شیطان نے میرے سامنے یہ چیلنج کیا کہ میں ان لوگوں کو حکم دوں گا، وہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کو بدلیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے مرد تخلیق کیا، اللہ تعالیٰ نے عورت تخلیق کی، یہ عورت جا کے آئی ڈی کارڈ میل والا لیتی ہے اور اپنے آپ کو مرد ثابت کر کے مردوں کے تمام حقوق لیتی ہے سوسائٹی میں، یا دوسری طرف مرد عورتوں کے حقوق لیتا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر یہ شیطان کے مشن کو مکمل کر رہا ہے، یہ شیطان کے نظریے کی تکمیل کرتا ہے، اس لیے یہ سب سے پہلے نمبر پر دین سے اس کا تصادم ہے، دین سے اس کا ٹکراؤ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 7 حدیثیں میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں اس مضمون پر کہ اس میں کتنی گنجائش موجود ہے، کتنی نہیں۔ یہ حکم یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ نے شیطان کا اور اپنا مکالمہ نہیں بیان کیا، بلکہ ہمیں زندگی کا ایک مشن دیا ہے کہ جس جگہ پر بھی تمہارے اندر یہ خواہش پیدا ہو جائے کہ اللہ کی تخلیق کو بدل دیا جائے، اس سے بچنا کتنا ضروری ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرف جانے والا ہر رستہ بند کر دیا، اس طرف پہنچانے والا ہر نظریہ اس کو بلاک کر دیا، توڑ دیا، ختم کر دیا، روک دیا کہ یہ نہیں ہو سکتا۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر پابندی لگا دی۔ 495 نمبر حدیث ہے سنن ابی داؤد کے اندر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہارے بچے 495 سنن ابی داؤد میں فرمایا مرو ابناءکم بالصلاۃ، اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو جب ان کی عمر 7 سال ہو جائے، 10 سال عمر ہو جائے، وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ، 10 سال عمر ہو جائے، بچے نماز نہیں پڑھتے، وَضْرِبُوهُمْ، نماز نہ پڑھنے پر ان کو سزا دو، ان کی پٹائی کرو، جسمانی ان کو تکلیف دے سکتے ہیں آپ۔ ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور حکم بھی دیا، فرمایا ایک اور حکم، وہ کیا ہے؟ فَرِّقُ الْمَضَاجِعَ، ان بچوں کے جب 10 سال عمر ہو جائے، ایک بستر کے اندر 2 بچے نہیں سونے دینے، 2 بچوں کو ایک بستر میں نہیں سونے دینا، ان کے بستر الگ الگ کر دو۔ حالانکہ کامن سینس کی بات ہے، بندہ کہتا ہے کہ بیٹا بیٹے کے ساتھ سو سکتا ہے، بیٹیاں 2 اکٹھی سو سکتی ہیں، 4 پہیاں کم ہوں، بستر کم ہوں، اتنی گنجائش تو ہونی چاہیے، لیکن پابندی لگا دی، وہ بیٹا اور بیٹی ہے یا دونوں بیٹیاں ہیں یا دونوں بیٹے ہیں، فرمایا فرقوا فی مضاجعہم یا فرقوا فی المضاجع، ان کے بستر الگ الگ کر دو۔ یہ پابندی کیوں لگائی جا رہی ہے؟ حالانکہ ایک جنس کے بچے وہ ہم سمجھتے ہیں آرام کر لیا جائے تو کوئی حرج نہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع کر دیا، پابندی لگا دی۔ اگلی حدیث سنن ابی داؤد میں حدیث ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحیح مسلم میں تفصیل کے ساتھ 3338 نمبر پر لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت فرمائی، اس بندے پر اللہ کی لعنت ہو۔ اور یہ لعنت کسی گولڈ میڈل کا نام نہیں ہے، نشان حیدر کا نام نہیں ہے، کسی تمغے کا نام نہیں ہے، یہ لعنت وہ اللہ کا عذاب ہے جو اللہ کریم نے اپنے سب سے بڑے دشمن شیطان ابلیس کے اوپر مسلط کیا ہے۔ فرمایا تھا وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، قیامت تک تجھ پر لعنت برستی رہے۔ اللہ کی رحمت سے کوئی تعلق ہی نہیں رہتا بندے کا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس بندے پر اللہ کی لعنت ہو۔ الرجل، کس بندے پر؟ یلبس لبسۃ المرأة، جو مرد ہے لیکن وہ اپنا لباس عورت والا پہن لیتا ہے۔ فرمایا ایسے ہی لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم المرأة، اس عورت پر بھی اللہ کی لعنت ہو۔ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ اس عورت پر تلبس لبسۃ الرجل، جو عورت ہونے کے باوجود
مرد والا لباس پہنے۔ اسلام کو اتنا گوارا نہیں۔ ایک ہے مرد ہو کر اپنے آپ کو قانونی طور پر تمام اداروں کے اندر اپنے آپ کو رجسٹرڈ کروانا کہ میں میل نہیں ہوں۔ پیدائشی طور پر مجھے میری فیملی نے ڈکلیئر کیا تھا کہ آپ ہمارے بیٹے ہیں، لیکن اس نے جا کے قانونی طور پر اپنی تمام دستاویزات مکمل کی کہ نہیں، میں اس الاٹ شدہ جنس سے خوش نہیں ہوں، میں سیٹسفائیڈ نہیں ہوں۔ میرے احساسات یہ ہیں کہ مجھے آئی ڈی کارڈ لڑکیوں والا چاہیے، عورتوں والا چاہیے۔ یہ اپنے آپ کو عورت بنا لینا، رجسٹرڈ کروا لینا، عورت کے حقوق حاصل کرنا، ایک یہ لیول ہے۔ دوسرا لیول یہ ہے کہ اس نے اپنے آپ کو عورت نہیں کہا، عورت لکھوایا نہیں، عورت والے حقوق کے لیے اپلائی نہیں کیا، صرف ایک عورت کا لباس پہنا ہے، اور دین کہہ رہا ہے کہ اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ دین کہہ رہا ہے کہ اس مرد پر اللہ کی لعنت ہو، اس عورت پر اللہ کی لعنت ہو۔ صرف لباس پہننے پہ جب اسلام اس پر لعنت برسا رہا ہے تو باقی سارے کام کرنا اس کی گنجائش کیسے نکلے؟ دو حدیثیں ہو گئی۔ تیسری حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سنن نبی داؤد میں حدیث ہے 4098 نمبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا ينظر الرجل الى عورت الرجل، کسی آدمی کو اجازت نہیں، کسی مرد کو اجازت نہیں، کسی میل کو اجازت نہیں کہ وہ دوسرے میل کے پوشیدہ اعضاء کی طرف دیکھے، شرمگاہ کی طرف نظر اٹھا کے دیکھے، اور نہ ہی کسی عورت کو اجازت ہے کہ وہ کسی دوسری عورت کے پوشیدہ اور مخفی اعضاء جن کو چھپانا واجب ہے وہ ان کی طرف دیکھے۔ دیکھنے پر پابندی عائد کر دی۔ ایک مرد دوسرے مرد کے اعضاء نہیں دیکھ سکتا جو پوشیدہ ہے، ایک عورت دوسری عورت کے پوشیدہ اعضاء نہیں دیکھ سکتا۔ جب اس قدر سخت پابندی ہے ایک مرد دوسرے مرد کے حوالے سے، تو پھر اس ایکٹ کے تحت جو وہ بنیادی لفظ ہیں سیلف پرسیوڈ جینڈر آئیڈینٹی، اس کی بنیاد پہ کوئی بھی مرد اپنا آئی ڈی کارڈ عورتوں والا لے کے دوسرے مرد سے اگر نکاح کر لے، اس کے نکاح کا کیسے تصور نکلے گا، کیسے اس کو برداشت کیا جائے گا؟ اس لیے بعض لوگ، بعض احباب سمجھتے ہیں اس میں کوئی قباحت کی بات نہیں جی، یہ صرف مذہبی لوگوں کا، یہ کنجسٹڈ مائنڈ لوگ ہیں، ان کے دماغ تنگ ہیں، ان کی سوچیں تنگ ہیں۔ میں آخر میں جا کے عرض کروں گا، یہ ہمارا تیسرا پہلو چل رہا ہے۔ پہلا اس کا تعارف، دوسرا اس کا ٹائٹل، تیسرا قرآن و سنت اس پہ کیا کہتے ہیں، اور آخر میں عرض کروں گا کہ واقعہ ہی یہ صرف مذہبی طبقے کی تنگ سوچ ہے، یا ان کو عادت پڑی ہوئی ہے ہر بات پہ مناظرہ کرنے کی، ہر بات پہ لڑائی ڈالنے کی، ہر کام میں ٹانگ اڑانے کی، یا ملک کے آئین کے اوپر، ملک کے قانون کے اوپر ان کی طبیعت ایسی بنی ہے، یا واقعتاً ضرورت بھی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث کے اندر یہ جائے کہ وہ دونوں اور ہمارے سامنے موجود ہیں۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں اتنا واویلا ہے نہیں، اتنا واویلا اس سے بھی زیادہ ہے۔ جب 2017 میں یہ ایکٹ پاس نہیں کیا گیا تھا، 2744 یہ فگر سب سے ٹاپ کا جو فگر آیا ہے یہ والا فگر ہے 2744 تو اس میں، اور جب یہ 2021 میں سینیٹر مشتاق احمد صاحب انہوں نے ڈیٹا لیا، 29,000 لوگ ہیں جو اس قانون کے تحت اپنی جنس تبدیل کروا چکے ہیں۔ 29,000 میں سے 17,000 مرد، 12,000 عورتیں، تھوڑی سی چند سو کا فرق ہے لیکن میں نے موٹا فگر لیا ہے۔ 17,000 مرد، 12,000 عورتیں، 29,000 لوگ۔ اب جو اصل میں جن کے لیے قانون بنایا گیا ان کی تعداد آپ دیکھیں گے چند سو ہے۔ اتنے لوگ جب اس قانون کے تحت اپنے شناختی کارڈ بنوا چکے ہوں اور ہم کہیں یہ مسئلہ نہیں ہے، اس کی اتنی شور شرابہ اس کا نہیں ہونا چاہیے، اس کے اوپر آواز نہیں اٹھانی چاہیے، بس اس مسئلے کو چھوڑ دینا چاہیے، تھوڑا سا اس کو ڈسکس کر لیں، ٹھیک ہے مانتے ہیں مان لیں، نہیں مانتے تو نہ مانیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، 5886 5886 نمبر پر
لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پوری سند اس کی موجود ہے۔ امام بخاری کہتے ہیں قال حدثنا معاذ بن فضالہ، یہ حدیث ہمیں معاذ بن فضالہ نے بیان کی۔ اب جس بات کو ہم سمجھنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک مرد وہ عورت کا آئی ڈی کارڈ لے کر دوسری عورت سے اگر شادی کر لے، اس قانون کے اندر باقاعدہ طور پر اس کی اجازت موجود ہے، جبکہ آئین پاکستان میں 1962 اس کے مسلم پرسنل لا، مسلم فیملی پرسنل لا، اس ایکٹ کے تحت یہ ساری چیزیں ہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا، لیکن اس قانون کے تحت اگر وہ کر لیں، اب اس حدیث کو اس کے سامنے رکھیے۔ امام بخاری کہتے ہیں قال حدثنا معاذ بن فضالہ، ہمیں حدیث بیان کی معاذ بن فضالہ نے، وہ کہتے ہیں قال حدثنا یحییٰ، ہمیں حدیث بیان کی یحییٰ نے، وہ کہتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی ہشام نے، وہ کہتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی اکرمہ نے، وہ کہتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی عبداللہ بن عباس نے، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہوں نے لعنت فرمائی، المخنثین من الرجال، اس بندے پر جو بندہ مرد ہو کر عورتوں والا انداز اختیار کرے، عورتوں والا رویہ اختیار کرے، عورتوں والی عادت اختیار کرے، عورتوں والا رہن سہن اختیار کرے، والمترجلات من النساء، اور ان عورتوں پر لعنت فرمائی جو عورت ہو کر مردوں والا انداز، مردوں والا لباس، مردوں والا رہن سہن اختیار کرے۔ صرف اختیار کرنے پہ، رہن سہن اختیار کرنے پہ اپنی دستاویزات بنوانا بہت آگے کی بات ہے، باقاعدہ حقوق لینا بہت آگے کی بات ہے۔ صرف اور صرف مشابہت اختیار کرنے پہ میرے نبی نے لعنت فرما دی اور کہا کہ اگر ایسا مرد، ایسی عورت کسی کے گھر میں موجود ہو، اخرجوہم من بیوتکم، اس کو اپنے گھروں سے نکال دو۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں یہ بڑی سخت بات ہے، اپنے گھروں سے نکالنا، خواجہ سراؤں کو لوگ گھروں سے نکالتے ہیں، غلط بات۔ خواجہ سرا کا میں نے ذکر کیا، وہ معذور لوگ ہیں، اگر وہ اپنی معذوری میں رہیں، اسلام ان سے ہمدردی سکھاتا ہے، جیسے ہاتھ کے معذور سے ہمدردی، ٹانگ کے معذور سے ہمدردی، آنکھوں کے معذور سے ہمدردی، کسی اور عضو کے معذور سے ہمدردی۔ یہ ہے کہ بندہ مرد ہے لیکن مشابہت عورتوں والی کرتا ہے، عورت ہے مشابہت مردوں والی کرتی ہے، فرمایا اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ 4 حدیثیں میں عرض کر چکا ہوں۔ 5ویں حدیث، اسلام اس معاملے کو کیسے دیکھتا ہے؟ عورت کا عورت سے نکاح کر لینا، مرد کا مرد سے نکاح کر لینا۔ سیدنا عبداللہ بن عباس کی حدیث رضی اللہ تعالی عنہ کی، سنن نبی داود کے اندر 4462 نمبر پر، 4462 نمبر پر سیدنا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا کہ جب تم من وجدتم، کوئی بھی بندہ ہو، یعمل اعمال قوم لوط، ہم جنس پرستی کے عمل میں ملوث ہو، فاقتلوا الفاعل والمفعول به، دونوں کو قتل کر دو۔ صحیح سند سے مروی ہے، سنن ابی داود کی حدیث 4462 نمبر پر۔ ہم جنس پرستی میں ایک مرد اپنی خواہش مرد سے پوری کرنے کی کوشش کر رہا ہے، عورت سے پوری کرنے کی کوشش کر رہا ہے، جنسی خواہش، فرمایا فاقتلوا الفاعل والمفعول به، فاعل اور مفعول کو قتل کر دو۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ 6ٹھی حدیث تھی۔ 7ویں حدیث، صحابہ کا دور آ جاتا ہے۔ صحابہ کے دور میں اس عمل کا سٹیٹس کیا ہے؟ صحیح سند سے مروی حدیث مصنف ابن ابی شیبہ میں 28337 نمبر پر، اس کے اندر ایک کیس آ گیا، ایک مرد نے اپنی جنسی خواہش کی تکمیل ایک مرد سے کی۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جج تھے، علی بن ابی طالب خلیفہ تھے رضی اللہ تعالی عنہ۔ 28337 نمبر پر انہوں نے حکم دیا، ینظروا اعلی بناء، جاؤ جا کے سب سے اونچا پہاڑ تلاش کرو اور اس بندے کو لے جاؤ، فیرما بھی، اس کو اونچی جگہ سے نیچے گرا دو، منقصاً سر اس کا نیچے کی طرف ہو، ثم یتبع بالحجارہ، پھر اس کو پتھر مار مار کے اس کا خاتمہ کر دو۔
پتھر مار مار کے اس کو ختم کر دو۔ یہ ان کے دور میں، ان کے بعد تابعین کا دور آتا ہے۔ مستدرک حاکم کے اندر حدیث مبارکہ ہے، 8047 نمبر پر موجود ہے۔ سیدنا سلیمان بن بلال بیان کرتے ہیں، ان کے دور میں ہم جنس پرستی کا ایک کیس آیا، ان کو پتہ چلا وقت کے دو بہت بڑے اسکالر یحییٰ بن سعید رحمۃ اللہ علیہ، ایک اور تھے، ان کے پاس گئے ربیعہ بن عبد الرحمن، ان دونوں کے بارے میں فیصلہ، متفق فیصلہ فرمایا، فعلیہ الرجم ان احسن او لم یحسن، شادی شدہ ہیں پھر بھی رجم کر دو، شادی شدہ نہیں پھر بھی رجم کر دو۔ اور اس قرآن پاک کے اندر، سورۃ عنکبوت کے اندر، سورہ ہود کے اندر، سورہ قصص کے اندر، پوری سورۃ ہجر کے اندر پوری تفصیل کے ساتھ لوط علیہ السلام کی قوم کا واقعہ ہے، جو اپنے ہی جنس سے اپنی جنسی خواہشات کی تکمیل کرتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ تو اس ایکٹ کو واضح طور پر پہلے سمجھنا ضروری ہے، سمجھنے کے بعد اس کے ٹائٹل کو سمجھنا ضروری ہے جس میں اس کو لپیٹا گیا۔ تیسری چیز، اس کے پیچھے جو سوچ ہے اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ اور چوتھی چیز، قرآن و سنت اس میں کیا کہتے ہیں وہ میں نے تفصیل سے عرض کر دی۔ اور ایک بڑی اہم ترین بات، ہمارے کچھ بھائیوں کو اپنی سادگی کی وجہ سے، اور یہ چٹ بھی اسی کا ایک نتیجہ ہے، لکھتے ہیں کہ پاکستان کی اسلامی نظریاتی کونسل اس ایکٹ کو غیر شرعی قرار دے کر ناقابل عمل کہہ کر مسترد کر دیا ہے۔ اور یہ آج کی تازہ خبر ہے، اس بات کو سمجھیں، دو چیزوں میں فرق ضروری ہے۔ ایک ہے پاکستان کا آئین، ایک ہے پاکستان کا قانون۔ آئین اور چیز ہے، قانون اور چیز ہے۔ آئین سے مطلب، جب ہم آئین کی بات کرتے ہیں تو 1973 اس میں لکھا گیا جو آئین ہے، ہم اس کی بات کرتے ہیں، جس کو معطل نہیں کیا جا سکتا، جس کو سسپینڈ نہیں کیا جا سکتا، جس کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا، جس سے جان نہیں چھڑائی جا سکتی، پارلیمنٹ کا کورم پورا ہو پھر بھی نہیں ہو سکتا جب تک پبلک کا پوری طرح ریفرینڈم اس پہ نہ آ جائے، اس کے اپنے قانونی تقاضے ہیں۔ اور یہ جو چیز ہے یہ قانون ہے، اس کو آئین کا درجہ نہیں ملتا۔ آئین اور قانون میں کیا فرق ہے، ان دونوں باتوں کو سمجھنا ضروری ہے۔ آئین 73 کے آئین کی بات کرتے ہیں، 1973، اور اس 73 کے آئین میں آرٹیکل 1، اس کو پڑھیے، آرٹیکل 1 میں یہ مینشن کیا جا چکا ہے کہ یہ ملک پاکستان ہے اور یہ اس کا آئین ہے۔ اس آئین کے مطابق اس کا ریاستی نظام وہ اسلام ہوگا۔ پہلا آرٹیکل نمبر 1، اس کا ریاستی نظام اسلام پر مبنی ہوگا، اقتدار اعلیٰ کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ آرٹیکل 2 میں چلے جائیں، آرٹیکل 2 میں جا کر سیکشن اے میں جائیں، وہاں پہ کیا لکھا ہے کہ اس ملک کے اندر ہونے والی قانون سازی وہ اسلام کی مخالفت میں نہیں ہو سکتی، اسلام کو سامنے رکھ کر کی جائے گی۔ یہ بنیادی طور پر آئین ہے۔ اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں، یہ مسئلہ اس لیے نہیں کہ میں مولوی ہوں، مجھے عادت پڑی ہے مناظرہ کرنے کی، میں کنجسٹڈ مائنڈ سمجھا جاتا ہوں، میں پرانی تہذیب کا بندہ سمجھا جاتا ہوں، مجھے دنیا کا ادراک یا احساس نہیں، اس لیے مجھے کھپ ڈالنے کی عادت ہے۔ صرف یہ مسئلہ نہیں ہے، یہ بھی مسئلہ ہے کہ میرا دین اس کی مخالفت کرتا ہے، اور میں اس لیے بھی اس کے خلاف بول رہا ہوں کہ میرے ملک کا آئین اس کی اجازت نہیں دیتا۔ میرے ملک کے آئین کے آرٹیکل 1 اور 2 میں مجھے یہ حق دیا گیا ہے کہ جو بھی بات اقتدار اعلیٰ کا مالک اللہ ہے، پارلیمنٹ ہو، سینٹ ہو، کوئی وزیر ہو، کوئی وزیر اعظم ہو، کوئی پریزیڈنٹ ہو، اس کے اختیارات اللہ کی طرف سے دیے ہوئے ہیں، لہذا وہ اللہ کے مخالف جا کر، وہ دین کے مخالف جا کر ان کو استعمال نہیں کر سکتا۔ اب آئیں اگلی بات، یہ والی بات کہ کیا صرف ایک بندہ مولوی ہو یا ایک بندہ مذہبی ہو، کیا اس بنیاد پہ اس ملک کے پاس، اس ملک کے اندر اس کو حق ہے وہ کسی بھی قانون کے خلاف بولنا شروع کر دے؟ ایسا نہیں۔ ہم میں سے ہر بندہ کسی نہ کسی اسکول آف تھاٹ، کسی نہ کسی مسلک سے جڑا ہوا ہے۔ ایک قانون اسلام کا بنا وہ حنفی مسلک سے تعلق رکھتا ہے، میرا مسلک اگر حنفی نہیں، میں اس پہ بولنا شروع کر دوں، یا میرے مسلک سے کوئی تعلق رکھتا ہو، 2 منٹ کے لیے سوچ لیں، فقہ جعفریہ کا قانون ہے،
فقہ حنفی والے وہ بولنا شروع کر دیں، فقہ حنفی کا قانون ہو، فقہ جعفری والے بولنا شروع کر دیں، اس ملک میں ادم مچ سکتا تھا۔ اس لیے یہ بہت اچھا ہوا اور میرے اللہ تعالیٰ نے یہ کروایا کہ صرف اس بات پہ نہیں رکھا، لوگوں پہ نہیں رکھا، لوگوں کی سوچ پہ نہیں رکھا، اس ملک کے اندر دو ادارے قائم کیے گئے، دو ادارے قائم کیے گئے، ایک ادارہ اسلامی نظریاتی کونسل اور دوسرا ادارہ وفاقی شرعی عدالت اور اسلامی نظریاتی کونسل۔ میرے محترم بھائی نے اسی کا حوالہ دیا ہے۔ جہاں تک اسلامی نظریاتی کونسل، اس کی ڈومین کیا ہے، اس کی حدود کیا ہے، اس کی باؤنڈریز کیا ہے، پہلے اس کو سمجھ لیجئے۔ اسلامی نظریاتی کونسل کا صرف اور صرف اتنا کام ہے کہ وہ ملک میں کسی بھی قانون کے اوپر، کسی بھی چیز کے اوپر صرف اپنی سفارشات دے سکتی ہے، صرف اپنی تجاویز دے سکتی ہے۔ کہ اسلامی نظریاتی کونسل کی تجاویز یہ ہے کہ یہ قانون نہیں ہونا چاہیے، اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارشات یہ ہیں یہ قانون نہیں ہونا چاہیے، اور اسلامی نظریاتی کونسل کی یہ تجاویز آج کی نہیں، آج سے 3 سال پہلے کی آ چکی ہیں کہ یہ ایکٹ 2018 کا قانون اسلامی نظریاتی کونسل کی تجاویز اور سفارشات آن دی ریکارڈ ہے کہ یہ قانون درست نہیں۔ اس قانون کو پوری طرح اسلام کے مطابق اور موافق کیا جائے۔ یار لوگوں نے جب یہ قانون پاس کروانا تھا، افراتفری مچی ہوئی تھی، ہلچل مچی ہوئی تھی، حکومت چینج ہونے جا رہی تھی، نیا کیئر ٹیکر سیٹ اپ ملک میں آ رہا تھا، پرانی گورنمنٹ جا رہی تھی، ایک جی ٹی روڈ پہ نکلے ہوئے تھے ضلعوں کے وزیر اعظم کے نام پر، دوسرے جلسوں میں نکلے ہوئے تھے، ہارس ٹریڈنگ ہو رہی تھی، پارلیمنٹ میں تھے نہیں لوگ، کورم پورا ہوا یا نہیں، انہوں نے بڑی خاموشی سے اسے پاس کروایا۔ لیکن جب اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارشات آئی، بڑی سمپل سی بات ان کے سامنے رکھی گئی کہ آپ اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارشات منظور کر کے اس ایکٹ کو کال عدم قرار دے دیں، اس ایکٹ کو سسپینڈ کر دیں، اس قانون کو منجمد کر دیں جب تک اس کا کوئی فیصلہ نہیں آ جاتا۔ انہوں نے کہا جب تک ہم پورے اراکین پارلیمنٹ مکمل نہیں کریں گے تب تک ہم ان سفارشات کو مانیں گے نہیں، قبول نہیں کریں گے۔ ساتھ ہی یہ باقاعدہ طور پر سینٹ کے اندر یہ لفظ بولے گئے کہ ہم اسلامی نظریاتی کونسل کے سفارشات اس کو تسلیم کرنے کے، ماننے کے پابند نہیں ہیں۔ یہ اسلامی نظریاتی کونسل کی ڈومین ہے، یہ اس کا دائرہ کار ہے۔ نمبر 2، جب بندہ یہاں سے مایوس ہو تو پاکستان کے اندر وفاقی شرعی عدالت ہے، وفاقی شرعی عدالت میں کیس جاتا ہے، وفاقی شرعی عدالت میں کیس جا کر وفاقی شرعی عدالت کا فیصلہ آتا ہے، اور وفاقی شرعی عدالت اس فیصلے کو کال عدم قرار دے سکتی تھی، لیکن وفاقی شرعی عدالت سے اس فیصلے کے آنے کے اندر کم از کم 30 سے 40 سال کا عرصہ درکار ہے، اور بڑی ہی ریلیونٹ ایک تجویز تھی وہ سینیٹر صاحب کی طرف سے جن کا نام مشتاق ہے، اور میں دعا بھی کرتا ہوں میرا اختلاف ان کی جماعت سے ہو سکتا ہے، میرا اختلاف ان کے منہج سے ہو سکتا ہے، لیکن اس قرآن کی مخالفت، سنت کی مخالفت، میرے ملک کی آئین کی مخالفت والے ایکٹ کے اوپر ان کا کھڑا ہونا ان کے مرد مجاہد ہونے کی، مرد حق ہونے کی دلیل ہے۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم وفاقی شرعی عدالت کے فیصلے کو مان لیں گے، لیکن تب تک آپ اس قانون کو منجمد کر دیں، اور اس کو منجمد نہیں کیا گیا، اور اوپر سے یہ خبریں میڈیا پہ لائی گئی کہ اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارشات آ چکی ہیں۔ یہ تازہ ترین نہیں آئی، یہ تو آج سے 3 سال پہلے کی آئی ہوئی ہے کہ اس کے اوپر اسلام کے بہت زیادہ مسائل ہیں۔ تو یہی میں عرض کرنا چاہتا ہوں، قرآن و سنت کے اندر صرف مخالفت ہی نہیں بلکہ ہم مسلمانوں کی تباہی، اس کی طرف آپ 2 منٹ کے لیے سوچیں۔ ایک آدمی اس کی وہ جو میں نے اس کے آرٹیکل اور اس کی دفعہ اس کو بیان کرتے ہوئے اس میں سیکشن F کے نیچے جو عبارت لکھی ہے وہ میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی، اس عبارت کا حق لیتے ہوئے آپ کے یا کسی بھی شخص کے، اب ایک بیٹی ہے ایک بیٹا ہے، اسلام کے مطابق بیٹے کا حق ڈبل ہے، پارہ نمبر 4 ہے، سورہ نساء ہے، آیت نمبر 11 ہے۔ بیٹی جاتی ہے اور جا کے اپنا آئی ڈی کارڈ لڑکوں والا لے لیتی ہے اور آ کے کہتی ہے کہ میرے آئی ڈی کارڈ کے مطابق میں لڑکی نہیں ہوں، میں فیمیل نہیں ہوں، میں میل ہوں، مجھے برابر کا حصہ چاہیے۔ اللہ نے جو حصہ مقرر کیا تھا، بیٹی کی شادی ہونی ہے،
اللہ نے بیٹی کو حصہ دیا ہے، اہمیت دی ہے، بیٹی کا حصہ پہلے بیان کیا ہے، لیکن اس کی مقدار کیا ہوگی اور اس حصے کی کوالٹی کوانٹٹی دونوں چیزیں مقرر کر دی ہیں۔ جب اللہ نے بیان کر دیا، اب وہ ملک کے قانون کا سہارا لے کر اپنے بھائی کا حق مار کے چلی جائے، ہمارے پاس کیا نتیجہ نکلے گا؟ ایک غیرت مند بندہ وہ سمجھتا ہے میری بیٹی کو ایجوکیشن میں نہیں پڑھے گی، وہ بیٹیوں کے سیکشن میں بیٹھے گی، وہ لڑکیوں کے سیکشن میں بیٹھے گی، اور ایک ادھر سے لڑکا ہو کر وہ آئی ٹی کارڈ لے کر آ جاتا ہے اور اس سیکشن ایف کے اندر لکھا ہوا ہے اس کو تمام اس کے حقوق تسلیم کیے جائیں گے، اور وہ اس ادارے میں داخلہ ہو لے کر ان بیٹیوں کے سیکشن میں آ کے بیٹھتا ہے، اور کتنی وہاں پہ برائی اور کتنی بے حیائی کا دروازہ کھول سکتا ہے۔ ہمارے پاس کیا جواب رہے گا؟ اس ملک کے اندر بعض ٹرانسپورٹ کے اندر سیٹیں مینشن کر دی گئی ہیں، یہ لیڈی سیٹیں ہیں، یہ وہاں پہ ہیں، ٹوائلٹ تک ہمارے مینشن کیے ہوئے ہیں، یہ لیڈیز ٹوائلٹ ہیں، یہ جینٹس ٹوائلٹ ہیں، وہاں پہ آ کے جو پرابلم بنے گی، کوٹا ہمارا مختص ہے، جب بھی ویکنسیز آتی ہیں یہ لڑکیوں کا کوٹا ہے اور یہ لڑکوں کا کوٹا ہے، اور جب پارلیمنٹ میں جاتے ہیں وہاں پہ یہ چیزیں مختص ہیں، یہ میلز کا کوٹا ہے، یہ فیمیلز کا کوٹا ہے۔ کہاں کہاں پہ ہم اس برائی کو روکیں گے؟ کہاں کہاں پہ جائیں گے؟ اور اس کے پیچھے جو اصل چیز ہے وہی LGBT، دنیا کے اندر بے حیائی پر مبنی ایک پروگرام اور ایجنڈا۔ اس لیے میرا آئین بھی مجھے کہتا ہے کہ میں بولوں، میرا قرآن بھی کہتا ہے کہ میں بولوں، میرے نبی کا فرمان بھی کہتا ہے کہ میں بولوں، اور یہ بے حیائی ہے، میری مشرقی روایات بھی مجھے مجبور کرتی ہے میں بولوں، میری غیرت بھی کہتی ہے میں بولوں۔ ہر چیز پر اس کا ادراک ہونا بھی ضروری ہے، اس کے لیے آواز اٹھائی جانی بھی ضروری ہے۔ یہ محض کوئی پروپیگنڈا نہیں ہے، محض ایک چلی ہوئی کمپین نہیں ہے۔ ملک میں بڑے بڑے ایشو لا کر ایسے ایشو کو نیچے کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ آڈیو لیکس، یہ سارے معاملے اپنی جگہ پر جینون بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کہیں ایسا نہ ہو یہ چیزیں ہماری نظروں سے اوجھل ہو جائیں، آنے والی نسل میں ہمارے دین کی بربادی کا سبب بنے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں پڑھنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ صرف ایک آیت کا ترجمہ کر دوں اس طرح کے معاملوں کے اندر۔ سورہ ہود ہے، آیت نمبر 79 ہے، یہاں سے یہ بات شروع ہو رہی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے لوط علیہ السلام کی قوم پہ فرشتوں کی ایک جماعت بھیجی، اور وہ قوم جو ہم جنس پرستی کی آتی تھی وہ بھاگ کر لوط علیہ السلام کے پاس آئی، اور لوط علیہ السلام وجاء قومہ یہرعون الیہ ومن قبل كانوا يعملون السیئات، برائی کے وہ لوگ عادی تھے۔ لوط علیہ السلام نے کہا یا قومی ہؤلاء بناتی، یہ میری بیٹیاں ہیں، انا اطہر لکم، زیادہ پاکیزہ ہیں تمہارے لیے۔ تفسیر میں اس لفظ کے اختلاف ہے۔ فاتقوا اللہ، تم اللہ سے ڈرو، ولا تخزونی فی ضیفی، میرے مہمانوں کے سامنے مجھے رسوا نہ کرو۔ الیس منکم رجل رشید، کوئی بندہ نہیں ہے تم میں سمجھدار جو میری بات کو سمجھے۔ قالوا، وہ کہنے لگے لقد علمت، آپ جانتے ہیں، ما لنا فی بناتک من حق، ہمیں آپ کی بیٹیوں سے کوئی سروکار نہیں۔ وانک لتعلم ما نرید، آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہم کیا چاہتے ہیں۔ لوط علیہ السلام نے کہا لو ان لی بکم قوۃ، کاش آج میرے پاس طاقت ہوتی، او آوی الی رکن، یا کوئی سہارا ہوتا مضبوط، میں تمہارا سامنا کر پاتا۔ مہمانوں نے کہا یا لوط، اے لوط، ان رسول ربک، ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے ہیں، لن یصلوا الیک، آپ کا کچھ نہیں یہ بگاڑ سکتے۔ فاسری باہلک، آپ اپنے لوگوں کو لے کے یہاں سے نکل جائیں، بقطع من اللیل، رات کے حصے میں، ولا یلتفت منکم احد الی امرأتک، کوئی ان بدبختوں کی طرف مڑ کے بھی نہ دیکھے آپ کی بیوی کے علاوہ۔ انہ مصیبھا ما اصابہم، یہ اپنے انجام کو پہنچنے والے ہیں۔ ان موعدہم الصبح، صبح کے قریب
ان کے انجام کا وقت ہے، کیا صبح قریب نہیں؟ فلما جاء امرنا، اللہ کہتے ہیں پھر میرا حکم آیا، جعلنا عالیہ، ہم نے اس بستی کو اٹھایا، اس کے اوپر والے حصے کو اوپر لے جا کے سافلھا، آسمان کے قریب نیچے پٹک دیا، وامطرنا، سزا تو یہی کافی تھی، زمین کا ٹکڑا اٹھا کے الٹا کے نیچے پھینکنا۔ پھر اللہ کہتے ہیں وامطرنا علیہم حجارہ، اوپر سے ہم نے پتھروں کی بارش برسائی، من سجیل، وہ پتھر ایسے تھے جن کے اوپر پکے کھنگر پتھر تھے، منضود، اور وہ پتھر تہ بتہ تھے، یعنی روکے نہیں جا رہے تھے، مصومۃ عند ربک، کس بندے نے کس پتھر سے مرنا ہے اس پتھر کے اوپر نشان لگا ہوا تھا، وما ہی من الظالمین ببعید، اور یہ ظالموں سے کوئی دور انجام نہیں ہے، یہ ایک ہم جنس پرستی کی عادی قوم کا انجام تھا۔ اللہ مجھے، میرے ملک کو، میری قوم کو اس انجام سے اپنی پناہ میں رکھے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔